فلم 92 میں ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں۔ 1951 میں پاکستان میں فلم سازی کے رجحان میں اضافہ سے فلم بینوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی، جس سے اس شعبہ کے کاروبار کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملا اور کئی سرمایہ کاروں کی توجہ اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب ہوا۔ اس وقت ہم 1951 سے 1955 تک تیار ہونے والی فلموں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ فلموں سے متعلق معلوماتی ویڈیوز کے بارے بروقت آگاہ ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں 1951 میں ریلیز ہونے والی فلموں کی جانب۔ اس سال ابتدائی 2 ماہ جنوری اور فروری میں کوئی فلم ریلیز نہ ہوئی۔ 2 مارچ 1951 کے روز 2 فلمیں ریلیز کی گئیں، جن میں ہدایت کار ایم مہرا کی فلم اکیلی سوشل موضوع پر مبنی تھی۔ اکیلی کی کہانی فلم ساز کرشن کمار اور سید عطا اللہ شاہ ہاشمی نے مل کر لکھی۔ سید عطا اللہ شاہ ہاشمی اپنے دور کے ممتاز فلمی صحافی تھے جو بعد ازاں فلم سازی اور ہدایت کاری کی جانب راغب ہوئے اور انہوں نے چند یادگار فلمیں تخلیق کی۔ اکیلی کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے جنہوں نے فلم میں شامل 9 گانوں کی دھنیں ترتیب دیں۔ اداکارہ راگنی اور سنتوش کمار نے مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ نور محمد چارلی، نظر، ببو، ریشما، مایا دیوی اور جی این بٹ نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اکیلی نے سینما گھروں میں اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ نجمستان فلمز کے بینر تلے تیار ہونے والی اردو فلم عید بھی اکیلی کے ساتھ ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے فلم ساز اور ہدایت کار نجم الحسن تھے جو بذات خود ایک منجھے ہوئے فلم ایکٹر تھے۔ سوشل موضوع پر مبنی عید کی کہانی بھی نجم الحسن نے لکھی۔ یاسمین اور ایس گل نے مرکزی کردار ادا کیے۔ ان کے علاوہ نجم الحسن، سریش چاندنی، ایم اسماعیل اور جی این بٹ نے بھی اداکاری کی۔ فلم میں شامل 11 گانوں کی دھنیں موسیقار ایس ڈی باتش اور رشید اترے نے مل کر تخلیق کی۔ عید باکس آفس پر فلاپ ثابت ہوئی۔ اس سال کی واحد سپر ہٹ فلم 94 شاہ نور فلمز کے بینر تلے 30 مارچ 1951 کو ریلیز ہوئی۔ 94 پنجابی زبان میں ایک رومانٹک اور میوزیکل تخلیق تھی جس کے فلم ساز شوکت حسین رضوی اور ہدایت کارہ نور جہاں تھی، جبکہ کہانی مشہور ڈرامہ نویس سید امتیاز علی تاج نے لکھی۔ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں اور ان کے شوہر شوکت حسین رضوی پاکستان منتقل ہوئے۔ دونوں نے دوبارہ فلمی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ نور جہاں نے 94 کے ذریعے بحیثیت گلوکارہ، اداکارہ اور فلم ڈائریکٹر کے نئے دور کی شروعات کی۔ 94 لاہور کے ریجنٹ سینما میں لگاتار 18 ہفتے زیر نمائش رہی۔ یہ سنیما اور شاہ نور اسٹوڈیوز دونوں شوکت حسین رضوی کو الاٹ ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فلم کے ٹائٹل میں نور جہاں کا نام ہدایت کارہ کے طور پر دیا گیا، جبکہ حقیقت میں شوکت حسین رضوی نے یہ فرائض ادا کیے۔ تاہم وہ کسی پنجابی فلم میں بطور ہدایت کار نام دینا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ بطور ہدایت کارہ ان کی تیار کردہ تمام فلمیں ناکام رہیں۔ 94 کے اداکاروں میں نور جہاں، سنتوش کمار، جہانگیر خان، یاسمین، غلام محمد، سلیم رضا، نفیس بیگم، سلطان کھوسٹ، ظہور شاہ، غلام قادر، نایاب سرحدی اور اے آر کشمیری شامل تھے۔ 94 کے موسیقار فیروز نظامی تھے جنہوں نے 11 گانوں کی دھنیں ترتیب دیں۔ ان گانوں کو نور جہاں اور علی بخش ظہور نے گایا۔ نور جہاں کا گایا یہ گیت وے منڈیا سیال کوٹیا تیرے مکھڑے دا کالا کالا تل وے بہت مقبول ہوا، جو ایف ڈی شرف نے لکھا۔ 4 مئی 1951 کو 2 فلمیں بت تراش اور ڈائریکٹر ریلیز کی گئیں جو غالباً قیام پاکستان سے قبل تیار ہوئیں۔
بت تراش کو دوبارہ ریلیز کیا گیا تھا، جس میں منورما اور پران نے مرکزی کردار ادا کیے تھے، جبکہ ہدایت کار افضل جہانگیر اور موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے۔ فلم ڈائریکٹر کے فلم ساز و ہدایت کار شفقت شاہ تھے۔ زیب قریشی، ایس گل اور رخشی نمایاں اداکار تھے۔ دونوں فلمیں ناکام رہیں۔ فلم ساز، ہدایت کار اور مصنف فرخ بخاری کی تیار کردہ اردو سوشل فلم ہم وطن بھی اسی روز ریلیز ہوئی، جس کے ہیرو خود فرخ بخاری تھے۔ ہم وطن بھی ناکام رہی۔ فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا نے ایک پنجابی سوشل فلم دلبر بنائی، جس کی کہانی انہوں نے خود تحریر کی۔ نوبہار فلمز کے بینر تلے تیار دلبر کو 3 اگست 1951 کو ریلیز کیا گیا۔ اس فلم میں انور کمال پاشا نے اداکارہ شمیم کے مقابل خود ہیرو کا کردار ادا کیا۔ بعد ازاں انہوں نے شمیم سے شادی کر لی۔ فلم کے دیگر اداکاروں میں آصف جا، اجمل، ساحرہ، الیاس کاشمیری اور ایم اسماعیل تھے۔ فلم کے گیت عالم سیاپوش نے لکھے اور موسیقی جی اے چشتی نے دی۔ عنایت حسین بھٹی نے فلم میں شامل 8 گانے گائے، مگر دلبر کامیاب نہ ہو سکی۔ دلبر کے ساتھ ہدایت کار امین ملک کی سوشل فلم غیرت ریلیز ہوئی۔ فلم کی کہانی بھی امین ملک نے لکھی تھی، جو دیکھنے والوں کو متاثر نہ کر سکی، یوں غیرت کو بھی ناکامی دیکھنا پڑی۔ ان کے بعد 7 ستمبر 1951 کو نور محل پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی سوشل فلم پنجرا ریلیز ہوئی۔ پنجرا کے فلم ساز و ہدایت کار امین ملک، مصنف نذیر اجمیری اور موسیقار طالب حسین جعفری تھے۔ صبیہ خانم، مسعود، امین ملک، الیاس کاشمیری، غلام محمد اور آزاد اس کے نمایاں اداکار تھے۔ بدقسمتی سے یہ فلم بھی ناکام رہی۔ اس طرح امین ملک کی دونوں فلموں کو پے در پے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس سال ریلیز ہونے والی آخری فلم بلو تھی۔ پنجابی زبان میں تیار کی جانے والی اس فلم کا پہلا نام میراسی تھا، جسے سازندوں کے طبقہ کے پرزور احتجاج پر تبدیل کر کے بلو رکھ دیا گیا۔ بلو کے فلم ساز اسلم حیات اور ہدایت کار امجد حسین تھے۔ اس فلم کے ذریعے ریڈیو پاکستان کے معروف صداکار اور نظام دین کے طور پر پنجابی پروگرام کرنے والے مرزا سلطان بیگ نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ بلو میں معروف اداکار سنتوش کمار کے بھائی عشرت عباس عرف درپن کو متعارف کرایا گیا، جبکہ نجمہ نے ان کے مقابل ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ دیگر اداکاروں میں ایم اسماعیل، ظریف، غلام محمد اور مرزا سلطان بیگ شامل تھے۔ فلم کی موسیقی جی اے چشتی نے ترتیب دی اور فلم میں شامل 11 گانوں کو دھنیں دی۔ سازندوں کی مخالفت اور دیگر وجوہات کی بنا پر باکس آفس پر بلو کو کامیابی نہ مل سکی، یوں اس سال 10 میں سے 8 فلمیں فلاپ ہوئیں۔ 1952 میں کل 7 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں 6 اردو اور 1 پنجابی زبان میں تھی۔ ان میں 1 سپر ہٹ ہوئی، 1 اوسط درجہ کی کامیابی سمیٹ سکی، جبکہ 5 ناکام رہیں۔ پہلی فلم ہدایت کار شریف نیر کی بھیگی پلکیں تھی، جو انیس پکچرز کے بینر تلے 4 جنوری 1952 کو ریلیز کی گئی۔ اس سوشل اردو فلم میں سورن لتا اور نذیر نے مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ نظر، علاؤالدین، الیاس کاشمیری، اجمل، شاہانہ، مایا دیوی، غلام قادر، جی این بٹ اور شاطر غزنوی نے بھی کام کیا۔ عنایت حسین بھٹی نے مہمان اداکار کے طور پر کام کیا۔ بھیگی پلکیں کی کہانی بھی شریف نیر نے لکھی۔ موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے۔ فلم میں شامل 9 گانے تنویر نقوی، قتیل شفائی، طفیل ہوشیار پوری اور مشیر کاظمی نے لکھے۔ فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ فلم ساز بابو لطیف اور ہدایت کار تاج چودھری کی شعلہ 1 فروری 1952 کو وینس پروڈکشن کے بینر تلے نمائش پذیر ہوئی۔ ارشاد، مسعود، آشا بھوسلے، صادق علی، مایا دیوی، ابو شاہ اور جی این بٹ نمایاں اداکار تھے۔ بدقسمتی سے یہ فلم ناکام رہی۔ 1952 میں سپر ہٹ ہونے والی واحد فلم دوپٹہ 28 مارچ کو ریلیز کی گئی۔
یہ ایک رومانٹک اور میوزیکل فلم تھی جس نے ہر طرف پسندیدگی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ جگنو اور 94 کے بعد نور جہاں اور موسیقار فیروز نظامی کی تیسری بڑی کامیاب فلم تھی۔ دوپٹہ کے ہدایتکار سبطین فاضلی تھے۔ نور جہاں اجے کمار، سدھیر، آزاد، غلام محمد، نفیسہ بیگم، ببو، سید رفیق، زہرہ عفت اور اویس نمایاں اداکار تھے، جبکہ یاسمین نے مہمان اداکار کے طور پر کام کیا۔ دوپٹہ کے فلم ساز اسلم لودھی تھے۔ فلم کے 10 گیت مشیر کاظمی، عرش لکھنوی اور فیاض ہاشمی نے لکھے، جو تمام نور جہاں نے گائے۔ مشیر کاظمی کا گیت چاندنی راتیں، سب جگ سوئے ہم جاگیں، تاروں سے کریں باتیں، اور عرش لکھنوی کا گیت تم زندگی کو غم کا فسانہ بنا گئے بہت مقبول ہوئے۔ دوپٹہ کی کہانی ایک خوبصورت اور وفا شعار بیوی نور جہاں کے گرد گھومتی ہے، جو ایک آرمی آفیسر اداکار اجے کمار کی بیوی ہوتی ہے۔ اس کا شوہر عالمی جنگ دوم میں محاذ جنگ پر ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے انتظار میں ہوتی ہے کہ اچانک کہانی موڑ لیتی ہے اور اسے اجے کمار کی موت کی خبر ملتی ہے۔ مجموعی طور پر فلم ایک شاہکار تخلیق تھی۔ 4 اپریل 1952 کو 2 اردو فلمیں ریلیز کی گئیں، جن میں شاہ پکچرز کی ہرجائی کے ہدایتکار شفقت شاہ تھے۔ نجمہ اور مسعود نے مرکزی کردار ادا کیے۔ دیگر اداکاروں میں زینت، آصف جاہ، ظہور شاہ، صادق علی اور کلاوتی شامل تھے۔ ہرجائی دیکھنے والوں کو متاثر نہ کر سکی اور باکس آفس پر فلاپ رہی۔ ہدایتکار ایم مہرا کی خانہ بدوش کو شاہ پکچرز کے بینر تلے دوبارہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ غالباً یہ فلم قیام پاکستان سے قبل ریلیز کی جا چکی تھی۔ اس فلم میں پران نے اداکارہ کلاوتی کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا۔ خانہ بدوش کی موسیقی ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی۔ یہ فلم بھی عوام کو متاثر نہ کر سکی۔ 24 اکتوبر 1952 کو مون آرٹ فلمز کی پنجابی فلم نعت ریلیز کی گئی۔ سوشل موضوع کی حامل اس فلم کے ہدایتکار شفیع محمد اعجاز اور فلم ساز تصدق حسین ریاض تھے۔ حزی قادری نے نعت کی کہانی لکھی۔ یہ فلم بھی عوام کو پسند نہ آئی۔ سال کی آخری فلم نویلی 26 دسمبر کو سینما گھروں کی زینت بنی۔ ابتدا میں اس فلم کا نام کروٹیں رکھا گیا، جو بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ مغل پکچرز کی نویلی کے ہدایتکار حیدر شاہ تھے، جبکہ فلم ساز محمد انور بیگ تھے۔ فلم کی کہانی بھی انہی نے لکھی۔ اس فلم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ مایا ناز ویلن اور فلم ایکٹر ریحان نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز اس فلم میں کام کر کے کیا۔ نویلی باکس آفس پر کامیاب نہ ہو سکی۔ سال 1953 میں مجموعی طور پر 10 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں 9 اردو اور 1 پنجابی زبان میں تھی۔ ایک ہٹ رہی، 7 نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی، جبکہ 2 ناکامی سے دوچار ہوئی۔ اس لحاظ سے 1953 میں باکس آفس پر کامیاب ہونے والی فلموں کا گراف بلند رہا، جو حوصلہ افزا بات تھی۔ سال کے آغاز ہی میں 9 جنوری کو فلم ساز و ہدایتکار انور کمال پاشا کی تخلیق غلام نے سینما گھروں میں مقبولیت و پسندیدگی کی دھوم مچا دی اور ہٹ ثابت ہوئی۔ کمال پکچرز کے بینر تلے ریلیز ہونے والی اس فلم کی کہانی انور کمال پاشا کے والد حکیم احمد شجاع نے لکھی۔ غلام میں مرکزی کردار صوبیہ خانم اور سنتوش کمار نے ادا کیے، جبکہ دیگر اداکاروں میں شمیم، شمی، راگنی، آصف جاہ، اجمل، ایم اسماعیل، ہمالیہ والا اور آغا حسینی نے متاثر کن اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ غلام اداکار فضل حسین کی پہلی فلم تھی۔ فلم کے 6 گانوں کی موسیقی ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی۔ ہدایتکار اینی اختر نے ایک اردو سوشل فلم سیلاب بنائی، جو لاہور ٹاکیز لمیٹڈ کے بینر تلے 27 فروری کو نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ گلوکارہ نذیر بیگم اور فریدہ خانم کی بطور پلے بیک سنگر یہ پہلی فلم تھی، بلکہ گلوکارہ فریدہ خانم نے سیلاب میں ایک سپورٹنگ رول بھی ادا کیا۔ صوبیہ خانم، مسعود، بیگم پروین، فریدہ خانم، نظر، ریکھا، سلیم رضا، ایم اسماعیل، سلطان کھوسٹ،
شیخ اقبال، ابو شاہ اور امداد حسین نے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ سیلاب کے مصنف و فلم ساز چودھری سلطان اور موسیقار اصغر علی اور محمد حسین تھے۔ فلم فلاپ ثابت ہوئی۔ اس سال ہفتہ 13 جون کو عید الفطر منائی گئی۔ اس موقع پر 3 فلمیں سنیما گھروں کی زینت بنائی گئیں۔ ہدایت کار خادم محی الدین اور فلم ساز سید محمود علی شاہ کی سوشل فلم آواز شباب پکچرز کے بینر تلے ریلیز کی گئی۔ فلم کی کہانی خادم محی الدین نے لکھی، جبکہ موسیقار حسن لطیف تھے، اور فلم میں شامل 8 گانے تنویر نقوی، قتیل شفائی اور ساحل فارانی نے لکھے، جنہیں منور سلطانہ، پکھراج پپو اور عنایت حسین بھٹی نے گایا۔ آواز اوسط درجے کا کاروبار سمیٹ کر کامیاب رہی۔ فلم کے اداکاروں میں گلشن آرا، سنتوش کمار، آشا بھوسلے، علاء الدین، شاہ نواز، اجمل، مجید اور آغا حسینی شامل تھے۔ ہدایت کار شیخ حسن کی تخلیق برکھا بھی عید الفطر کو ریلیز ہوئی، جس کے نمایاں اداکار صوبیہ خانم، مسعود، شمی، نظر، آشا بھوسلے، شیخ حسن اور سلطان کھوسٹ تھے۔ فلم کی کہانی مشیر کاظمی اور شیخ حسن نے مل کر لکھی۔ موسیقار طفیل فاروقی تھے۔ فلم میں 10 گانے شامل کیے گئے، مگر اس کے باوجود برکھا عوام کو پسند نہ آ سکی اور فلاپ رہی۔ فلم سازوں، ہدایت کار اور اداکار نذیر نے رومانٹک موضوع پر ایک میوزیکل پنجابی مووی شہری بابو کے نام سے بنائی، جو عید الفطر کے موقع پر 13 جون 1953 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اس فلم میں انہوں نے سنتوش کمار کو اپنی بیوی اور فلم کی ہیروئن سورن لتا کے مقابل ہیرو کے کردار میں لیا۔ سنتوش کمار نے شہری بابو میں خوب کام کیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اداکاری کا حق ادا کر دیا۔ فلم کے دیگر اداکاروں میں نظر، ایم اسماعیل، علاء الدین، شاہانہ، غلام محمد اور عنایت حسین بھٹی شامل تھے، جبکہ گلوکارہ زبیدہ خانم مہمان اداکارہ کے طور پر جلوہ گر ہوئیں۔ شہری بابو کے مصنف بابا عالم سیاپوش اور موسیقار رشید اترے تھے، جن کا ترتیب دیا گیا میوزک سپر ہٹ ثابت ہوا۔ بابا عالم سیاپوش کا لکھا اور عنایت حسین بھٹی کا گایا یہ گانا بھاگاں والیو، نام جپو مولا نام اور وارث لدھیانوی کے لکھے اور زبیدہ خانم کے گائے یہ گیت گلاں سن کے ماہی دے نال میریاں دوپٹہ بے ایمان ہو گیا اور راتاں میریاں بنا کے ربا ہے نیریاں نصیباں والے تارے ڈوب گئے بہت مقبول ہوئے۔ یہ کلاسک میوزک کل کی طرح آج بھی لطف دیتا ہے۔ ہدایت کار لقمان نے ایک اردو سوشل فلم محبوبہ تخلیق کی، جس کے فلم ساز شریف ملک اور شوکت شیخ تھے، جو 3S فلمز کی جانب سے 7 اگست کو ریلیز کی گئی۔ محبوبہ نے بھی سنیما گھروں میں اوسط درجے کی کامیابی سمیٹی۔ اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اداکارہ نگہ سلطانہ کی یہ پہلی فلم تھی۔ محبوبہ کے اداکاروں میں شمی، سنتوش کمار، آشا بھوسلے، یاسمین، نگہ سلطانہ، نظر، شعلہ، اجمل، ایم اسماعیل، غلام محمد، مجید، غلام قادر، حسینہ اور درپن شامل تھے۔ درپن نے مہمان اداکار کے طور پر کام کیا۔ فلم کی موسیقی ماسٹر عنایت حسین نے ترتیب دی۔ 9 اکتوبر 1953 کو فلم ساز و ہدایت کار رفیق انور کی اردو سوشل فلم الزام نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اداکار نعیم ہاشمی نے اس فلم سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ الزام کی کہانی بھی نعیم ہاشمی نے لکھی۔ وہ معروف صحافی خاور نعیم ہاشمی کے والد تھے۔ لاہور سائنس اسٹوڈیو کے بینر تلے تیار ہونے والے الزام بھی اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ فلم سازوں ہدایت کار رفیق انور نے فلم میں اداکارہ شمی کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا۔ نعیم ہاشمی، ایم اسماعیل، مائیکل، آغا پیر جان اور ابو شاہ بھی نمایاں اداکاروں میں شامل تھے۔ الزام کا میوزک اصغر علی اور محمد حسین نے ترتیب دیا۔ فلم میں 7 گیت شامل کیے گئے، جن میں یزدانی جلندری کا لکھا اور زینت بیگم کا گایا آئیو آئیو کسی سے پیار کریں کہتا ہے دل میرا، اور نعیم ہاشمی کے لکھے اور پکھراج پپو کے گائے یہ 3 گیت کھیل بگڑ گیا ہے بنے بنایا، اس قسمت کو کیا کہیں، کوئی کیا سمجھائے کوئی کیا جانے، کیوں درد کے مارے روتے ہیں،
اور روم میں ساری رتیاں بھولے نہ بتیاں او ساجنا کو خصوصی طور پر پسند کیا گیا۔ اس سال اوسط درجے میں کامیاب ہونے والی ایک اور فلم گلنار 6 نومبر کو سنیما گھروں کی زینت بنی۔ شاہ نور کریسنٹ فلمز کی گلنار کے ہدایت کار معروف ڈرامہ نویس امتیاز علی تاج تھے۔ فلم کی کہانی بھی انہی کی لکھی تھی۔ گلنار کا ٹائٹل رول نور جہاں نے ادا کیا، جبکہ ان کے مقابل ہیرو کے کردار میں اداکار سنتوش کمار جلوہ گر ہوئے۔ دیگر اداکاروں میں ظریف، شعلہ، شاہ نواز، ببو، آزاد، شوکت تھانوی، مایا دیوی، شاہانہ، لڈن اور شیخ اقبال شامل تھے۔ گلنار کی موسیقی ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی، جبکہ گیت قتیل شفائی اور تنویر نقوی نے لکھے۔ فلم میں 10 گانے شامل کیے گئے۔ رحمان ورما نے ماسٹر غلام حیدر کی معاونت کی۔ قتیل شفائی کا لکھا اور نور جہاں کا گایا گیت اے رات ذرا تھم تھم کے گزر کو بہت پسند کیا گیا۔ ہدایت کار اسلم ایرانی کی اردو سوشل فلم تڑپ 27 نومبر کو ریلیز کی گئی، جو اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ تڑپ اسلم ایرانی کی بطور ہدایت کار پہلی فلم تھی۔ گلشن آرا، سدھیر، شمی، شمیم، مجید، لڈن، نگر سلطانہ اور علاؤ الدین نے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ تڑپ کے فلم ساز ایف ڈی شیخ، مصنف انور بٹالوی اور موسیقار اصغر علی محمد حسین تھے۔ فلم کے 8 گانے مشیر کاظمی، انور بٹالوی، حزین قادری، منیر جیلانی اور تنویر نقوی نے لکھے۔ سال 1953 میں ریلیز ہونے والی آخری فلم ہدایت کار مرتضیٰ جیلانی کی آغوش تھی، جو فلم ایج کے بینر تلے 25 دسمبر کو سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم اوسط درجے میں کامیاب ہوئی۔ آغوش میں مرکزی جوڑے کے کردار صوبیہ خانم اور سنتوش کمار نے ادا کیے۔ دیگر اداکاروں میں گلشن آرا، یاسمین، روشن، ایم اسماعیل، شاہ نواز، غلام محمد، آزاد اور شیخ اقبال شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نے لکھی، جبکہ مکالمے احمد ندیم قاسمی نے تحریر کیے۔ موسیقی ماسٹر عنایت حسین نے دی۔ فلم میں شامل کیے گئے 8 گیت تنویر نقوی، قتیل شفائی اور سیف الدین سیف نے لکھے، جبکہ منور سلطانہ، سلمہ بیگم اور فضل حسین نے گائے۔ فلم کی فوٹوگرافی نظام ناخدا نے کی۔ سال 1954 میں مجموعی طور پر 7 فلمیں ریلیز کی گئیں، جو تمام اردو زبان میں تیار کی گئیں۔ ان میں سے 2 سپر ہٹ رہیں اور 2 نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ اس سال کی پہلی فلم دیوار نور محل پکچرز کے بینر تلے 19 مارچ کو ریلیز ہوئی اور اوسط درجے میں کامیاب ہوئی۔ ہدایت کار امین ملک کی دیوار کی فلم ساز بیگم ملک شریف تھیں۔ گلشن آرا، سدھیر سمیت علاؤ الدین، غلام محمد، ایم اسماعیل، ساحرہ اور امین ملک نے اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ فلم کے موسیقار حسن لطیف اور کریم داد خان تھے، جن کے تیار کردہ 8 گانے تنویر نقوی، مشیر کاظمی اور ساحل فارانی کے لکھے تھے۔ 1954 کی پہلی سپر ہٹ ہونے والی اردو رومانٹک میوزیکل اور کرائم فلم گمنام 26 مارچ کو نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس کے ہدایت کار انور کمال پاشا، فلم ساز آغا جیے گل اور مصنف حکیم احمد شجاع تھے۔ گلوکارہ کوثر پروین کی بطور پلے بیک سنگر یہ پہلی فلم تھی۔ گمنام کے مرکزی کردار صوبیہ خانم اور سدھیر نے ادا کیے، جبکہ نسرین، راگنی، ایم اسماعیل، آصف جا، غلام محمد، ہمالیہ والا اور سیما دیگر اداکاروں میں جلوہ گر ہوئے۔ اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ آنے والے وقت کے مشہور ہیرو اکمل نے بطور ایکسٹرا آرٹسٹ کام کیا۔ فلم میں شامل کیے گئے 7 گانے سیف الدین سیف، قتیل شفائی اور تنویر نقوی نے لکھے اور ماسٹر عنایت حسین نے ان کی دھنیں ترتیب دیں، جن کو منور سلطانہ، کوثر پروین، اقبال بانو، عذرا نسیم اور فضل حسین نے آوازیں دی۔ صوبیہ خانم پر پکچرائز کیا گیا سیف الدین سیف کا لکھا اور اقبال بانو کا گایا گیت پائل میں گیت ہے چھم چھم کے بہت مشہور ہوا۔ فلم کی کہانی معاشرے کے ایک تعلیم یافتہ غریب نوجوان رامیش کے گرد گھومتی ہے،
جو بہن کی شادی کے خواب سجائے ایک ہوٹل میں ملازمت اختیار کرتا ہے۔ ہوٹل کا مالک مسٹر جے اسے اپنی سوتیلی بہن بملا کو روپوں کے عوض ٹھکانے لگانے پر راضی کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے بملا اس کے حملے میں بچ جاتی ہے اور راج نگر کی ایک بستی کے چودھری نندو کے ہاں پناہ لیتی ہے۔ وہ اسے اپنی بیٹی بنا لیتا ہے۔ رامیش پولیس کے خوف سے شہر چھوڑ کر گمنام منزل کی طرف چل پڑتا ہے اور اتفاق سے اسی بستی آ کر چودھری نندو سے کرائے پر رہائش لے کر رہنے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران بملا اسے دیکھتی ہے تو دل دے بیٹھتی ہے۔ بستی کی ایک لڑکی پگلی رامیش سے اپنے شوہر کے خط پڑھوانے آتی ہے جو بیرون ملک محاذ جنگ پر گیا ہوتا ہے۔ اسی دوران مسٹر جے رامیش کی بہن کی عزت تار تار کرنے کے منصوبے بناتا ہے اور اسے ہوٹل کی چیف کلب ڈانسر مس چمپا کے سپرد کر دیتا ہے۔ مس چمپا اس کی عزت بچانے کا تخیہ کرتی ہے۔ وہ اسے لے کر راج نگر کے ایک ہوٹل میں لے آتی ہے جس کی بستی میں رامیش رہتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے، تاہم وہ احساس جرم کے ہاتھوں بہن کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ چودھری نندو کو جب علم ہوتا ہے کہ بملا رامیش کو چاہتی ہے تو وہ اس کا رشتہ لے کر رامیش کے پاس جاتا ہے۔ پہلے وہ اس رشتہ سے انکار کر دیتا ہے، مگر بعد میں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکی کو قتل کرنے کی سازش کا وہ شکار ہوا تھا وہ بملا ہے تو وہ اس سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ ادھر ہوٹل کا مالک مسٹر جے چمپا کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں رامیش کی بہن کو دھوکہ دے کر اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے آتا ہے۔ رامیش بہن کو اغوا ہوتے دیکھ کر اس کا تعاقب کرنے وہاں آج پہنچتا ہے اور مسٹر جے کو للکارتا ہے۔ مسٹر جے پستول کے ذریعے اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران رامیش اس سے پستول چھین لیتا ہے اور اس پر گولی چلا دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں مسٹر جے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عدالت رامیش کو 7 سال کی سزائے قید سناتی ہے۔ اسی دوران پگلی خط لے کر عدالت پہنچتی ہے اور رامیش سے خط پڑھنے کا کہتی ہے۔ خط پڑھ کر اسے بتاتا ہے کہ اس کا شوہر محاذ جنگ پر شہید ہو چکا ہے۔ یوں اس کہانی کا ڈراپ سین ہوتا ہے۔ ہدایت کار انور کمال پاشا کی سوشل فلم رات کے راہی جمعرات 3 جون کو عید کے موقع پر نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ رات کے راہی کے فلم ساز سیف الدین سیف تھے اور اس کی کہانی بھی انور کمال پاشا کے والد حکیم احمد شجاع نے لکھی، مگر فلم عوام کو متاثر نہ کر سکی اور فلاپ رہی۔ فلم کے مرکزی کردار صوبیہ خانم اور سنتوش کمار نے ادا کیے۔ میوزک ماسٹر عنایت حسین نے ترتیب دیا۔ قتیل شفائی اور سیف الدین سیف نے 6 گانے لکھے۔ عید کے موقع پر ایور ریڈی پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی لوک کہانی پر مبنی اردو فلم سسی بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس نے مقبولیت کے لحاظ سے ہر طرف دھوم مچا دی اور سپر ہٹ رہی۔ سسی کا ٹائٹل رول صوبیہ خانم نے نہایت خوبصورتی سے ادا کیا، جبکہ سدھیر پنو کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ دیگر اداکاروں میں آشا بھوسلے، نظر، سلیم رضا، غلام محمد، شاہ نواز، زینت، ببو، مایا دیوی، جی این بٹ اور شیر اقبال شامل تھے۔ فلم ساز جے سی آنند اور مصنف ایف ڈی شرف تھے۔ فلم میں شامل 8 گانوں کی دھنیں جی اے چشتی نے تخلیق کی۔ فلم کی کہانی سسی اور پنو کی محبت کے گرد گھومتی تھی۔ فلم ساز و ہدایت کار اشفاق ملک کی تخلیق کردہ اردو سوشل فلم پرواز 6 اگست 1954 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی، جو فلاپ ثابت ہوئی۔ پرواز کی خاص بات یہ تھی کہ اداکار یوسف خان کی یہ پہلی فلم تھی۔ وہ فلم کے ہیرو اور صوبیہ خانم ہیروئن تھی۔ آشا بھوسلے، نظر، شرارہ، مجید، مایا دیوی اور جی این بٹ نے بھی کام کیا۔ موسیقار رفیق غزنوی نے فلم میں شامل 8 گانے تیار کیے جو مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ فلم ساز و ہدایت کار ڈبلیو زیڈ احمد نے ایک سوشل کہانی پر اردو فلم روحی تخلیق کی۔ یہ ان کی پاکستان میں پہلی فلم تھی۔ اس سے قبل وہ متحدہ ہندوستان میں متعدد کامیاب فلمیں بنا چکے تھے۔
فلم کوآپریٹو کے بینر تلے تیار ہونے والی روحی نمائش سے قبل سنسر بورڈ کے ہاتھوں بین ہونے والی پہلی پاکستانی فلم تھی، جس کی کہانی پر سنسر بورڈ کو شدید تحفظات تھے، جس کا تفصیلاً ذکر ہم نے WZ احمد پر تیار کی گئی ویڈیو میں کیا ہے۔ بعد ازاں کاٹ چھاٹ کے بعد اسے سنسر بورڈ کی منظوری ملی اور اسے 11 اگست 1954 کو سنیما گھروں میں ریلیز کیا گیا۔ اس کی کہانی ایک اچھوتے موضوع پر تھی جسے عوام نے پسند کیا۔ مرکزی کردار شمی اور سنتوش کمار نے ادا کیے۔ دیگر اداکاروں میں شاد، ہمالیہ والا، مایا دیوی، ساحرہ، غلام محمد، مجید، شیخ اقبال، ریکھا اور عاشق سمراٹ شامل تھے۔ روحی کی کہانی WZ احمد نے خود تحریر کی تھی۔ یہ فلم چونکہ کوآپریٹو بینک سے قرض لے کر تیار کی گئی تھی، جس نے قرض کی بروقت ادائیگی نہ ہونے پر فلم کے تمام پرنٹس اپنے قبضہ میں لے لیے، پھر دوبارہ اسے کبھی سنیما سکرین پر نہ دیکھا جا سکا۔ 1 اکتوبر کو ریلیز ہونے والی ہدایت کار خادم محی الدین کی سوشل فلم مجرم سنیما گھروں میں بری طرح فلاپ ہوئی۔ فلم ساز ملک مشتاق احمد کی مجرم کے مرکزی کردار گلشن آرا اور یوسف خان نے ادا کیے، جبکہ نسرین، غلام محمد اور علاء الدین نے بھی کام کیا۔ موسیقار طفیل فاروقی تھے۔ مجرم سال 1954 میں ریلیز ہونے والی آخری فلم تھی۔ اس کے بعد تقریباً 2.5 ماہ تک کوئی فلم ریلیز نہ ہو سکی۔ سال 1955 میں 19 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں 15 اردو اور 4 پنجابی زبان میں تھیں۔ ہدایت کار انور کمال پاشا نے گمنام کی بے مثال کامیابی کے بعد سماجی موضوع پر ایک میوزیکل فلم قاتل بنائی، جسے کمال پکچرز کے بینر تلے 21 جنوری 1955 کو سنیما گھروں کی زینت بنایا گیا۔ قاتل نے بھی سنیما گھروں میں دھوم مچا دی اور بے پناہ مقبولیت سمیٹ کر سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ فلم کو اس لحاظ سے بھی اہمیت حاصل تھی کہ اداکار اسلم پرویز، اداکارہ مسرت نذیر، نیّر سلطانہ اور پلے بیک سنگر سلیم رضا نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز اسی فلم سے کیا۔ اداکار، فلم ساز اور ہدایت کار دلجیت مرزا کو بھی متعارف کرایا گیا۔ حسب سابق فلم کی کہانی حکیم احمد شجاع نے تحریر کی، جو ہندو کرداروں پر مشتمل تھی۔ مسرت نذیر بطور چاندنی، نیّر سلطانہ بطور نازلی اور اسلم پرویز بطور ضیاء جلوہ گر ہوئے۔ صبیہ خانم اور سنتوش کمار نے مرکزی کردار ادا کیے۔ دیگر اداکاروں میں آصف جاں، M اسماعیل، آزاد، ببو اور شیخ اقبال نے متاثر کن اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ نیّر سلطانہ اجمل، سکے دار، فضل حق، خلیل قیصر، امداد حسین، دلجیت مرزا اور اکمل مہمان اداکاروں کے روپ میں نظر آئے۔ فلم میں شامل 7 گانوں کو قتیل شفاعی، سیف الدین سیب اور طفیل ہوشیار پوری نے لکھا۔ موسیقار ماسٹر عنایت حسین نے دھنیں تخلیق کی، جبکہ منور سلطانہ، کوثر پروین، اقبال بانو اور سلیم رضا نے آوازوں سے آراستہ کیا۔ اداکارہ صبیہ خانم پر پکچرائز کیا گیا اقبال بانو کا گایا قتیل شفاعی کا گیت الفت کی نئی منزل کو چلا یوں ڈال کے باہیں باہوں میں بہت مقبول ہوا۔ 1955 میں ریلیز ہونے والی دوسری فلم ہدایت کار افضل جہانگیر کی سوشل تخلیق شرارے تھی، جو 7 ہیون کی جانب سے 25 فروری کو سنیما گھروں کی زینت بنی۔ شرارے کے مصنف اور فلم ساز بھی افضل جہانگیر تھے، جن میں راگنی اور ایس گل، نجمہ اور سدھیر نے مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ ہمالیہ والا، M اسماعیل، یاسمین، زرین، مجید اور مایا دیوی نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فلم میں شامل کیے گئے 9 گانے تنویر نقوی نے لکھے، جبکہ فیروز نظامی نے ان کی دھنیں ترتیب دیں۔ شرارے کے کیمرامین جعفر بخاری تھے۔ بدقسمتی سے فلم شائقین کو متاثر نہ کر سکی اور فلاپ ہوئی۔ ایک ماہ بعد 25 مارچ کو ہدایت کار نذیر کی اردو سوشل فلم خاتون ریلیز کی گئی، جس میں مرکزی کردار نذیر اور سورن لتا نے ادا کیے۔ نعیم ہاشمی، شاد، شاہانہ، شمسا، مظفر جنگ، روبینہ ملک، امداد حسین اور زیغم اداکاروں میں شامل تھے۔ خاتون کے فلم ساز M اسماعیل نور تھے، جبکہ کہانی SH زیدی کی تھی۔ مکالمے نعیم ہاشمی نے تحریر کیے۔
موسیقار رشید عطری نے فلم میں شامل 10 گانوں کی دھنیں تخلیق کی جو زبیدہ خانم اور رشید عطری نے گائے۔ مجموعی طور پر فلم کو بے حد پسند کیا گیا، یوں خاتون ہٹ رہی۔ فلم ساز و ہدایتکار سید عطا اللہ شاہ ہاشمی، جو بنیادی طور پر ایک فلمی صحافی تھے، نے سماجی موضوع پر لکھی اپنی کہانی پر فلم نوکر بنانے کا فیصلہ کیا، جس کا مرکزی خیال دوسروں کی خوشی اور تکلیف کے لیے اپنی خوشیاں اور سکھ قربان کرنے کے جذبہ پر مبنی تھا۔ یہ ایک رحم دل اور خدا ترس نوکر کی کہانی تھی جو اپنی بے اولاد مالکن کو اپنا جگر گوشہ دے کر اس کا گھر برباد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ گھر کا مالک اس راز سے واقف نہیں ہوتا۔ نوکر کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی شفقت مادری سے مجبور ہو کر اسے پیار کرنے لگتی ہے۔ مالک کو یہ اچھا نہیں لگتا، وہ اسے گھر سے زبردستی نکال دیتا ہے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر سڑک پر جا رہی ہوتی ہے کہ حادثہ کا شکار ہونے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اس دوران مالکن امید سے ہو جاتی ہے اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تمام توجہ، پیار اور شفقت اپنے حقیقی بیٹے کی طرف ہو جاتا ہے۔ مالکن کی جانب سے اپنے لخت جگر کے ساتھ نفرت آمیز رویہ پر نوکر کا دل بہت دکھتا ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ مالکن کا بھائی بہن کے رویہ پر احتجاج کرتا ہے۔ مالکن کا لیپالک بیٹا ان کی گفتگو سن کر اپنی حقیقت جان جاتا ہے، جس پر وہ اپنے حقیقی باپ نوکر کے پاس آ جاتا ہے۔ مالکن کا بیٹا بھائی کی اچانک گمشدگی پر بیمار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق اگر اس کا بھائی اسے نہ ملا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سن کر مالک نوکر اس کے بیٹے کو تلاش کر کے منت سماجت سے اسے واپس لے آتا ہے۔ مالک اور مالکن عہد کرتے ہیں کہ وہ اسے بھی اپنی حقیقی اولاد کے برابر پیار اور محبت بلکہ جائیداد دیں گے۔ عوام نے اس کہانی کو اس قدر پسند کیا کہ یہ فلم پاکستان کی دوسری گولڈن جوبلی فلم کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ نوکر ایک ہی شہر کے سینماؤں میں 50 ہفتے زیر نمائش رہی۔ نوکر کے مرکزی کردار سورن لتا، نذیر راگنی اور شاد نے ادا کیے، جبکہ آشا بھوسلے، سلیم رضا، زینت، ایشا، نادرہ، جی این بٹ، امداد حسین اور آغا پیر جان نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ موسیقار جی اے چشتی کی قتیل شفائی کی لکھی اور کوثر پروین کی ایک لوری، راج دلارے توہے دل میں بساؤں، توہے گیت سناؤں، جو سورن لتا پر فلمائی گئی، کو عوام و خواص نے بے حد پسند کیا۔ نوکر باکس آفس پر سپر ہٹ رہی۔ یہ فلم عید الفطر کے موقع پر 24 مئی 1955 کو ریلیز کی گئی۔ اسی تاریخ کو ہدایتکار لقمان احمد کی پنجابی سوشل فلم پتن بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی، جو ایک رومانٹک اور میوزیکل فلم تھی۔ عوام نے پتن کو بے حد پسند کیا، جس کی وجہ سے یہ فلم سینما گھروں میں سپر ہٹ رہی۔ پتن میں مسرت نذیر اور سنتوش کمار نے مرکزی کردار ادا کیے، جبکہ دیگر اداکاروں میں آشا بھوسلے، نذر، علاء الدین، شیخ اقبال، ایم اسماعیل، ریکھا، غلام محمد اور زبیدہ خانم شامل تھے۔ پتن کے فلم ساز شیخ محمد لطیف اور مصنف بابا عالم سیاہپوش تھے۔ گیت طفیل ہوشیار پوری، مشیر کاظمی، حزین قادری اور جی اے چشتی نے لکھے۔ فلم میں شامل 13 گانوں کی دھنیں جی اے چشتی نے ترتیب دی، جنہیں زبیدہ خانم، کوثر پروین، زاہدہ پروین اور عنایت حسین بھٹی نے گایا۔ مسرت نذیر اور سنتوش کمار پر فلمایا۔ زبیدہ خانم اور عنایت حسین بھٹی کا گایا یہ گانا بیڑی دتی ٹھیل ہوئے، محبتاں دا کھیل ہوئے، رب نے ملایا ساڈا پتنا تے میل وے بہت مقبول ہوا۔ یہ گانا جی اے چشتی نے لکھا۔ مسرت نذیر پر فلمایا یہ گانا چھڑ جامی نہ چنا باں پھاڑ کے بھی بہت مقبول ہوا۔ عید الفطر پر نمائش پذیر ہونے والی تیسری فلم ہدایتکار ایم جے رانا کی سونی تھی۔ یہ سونی مہیوال کی لازوال محبت سے آراستہ لوک کہانی پر مبنی اردو فلم تھی، جس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ایم جے رانا کی بطور ہدایتکار پہلی فلم تھی۔ سونی کا ٹائٹل رول صوبیہ خانم نے ادا کیا، جبکہ سدھیر مہیوال کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ نظر، زینت، سلیم رضا، ہمالیہ والا، ایشا، ببو، ایمی مینوالا، سلطان کھوسٹ اور اسماعیل نے بھی اپنی اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ فلم کی کہانی منشی دل نے لکھی۔
فلم میں شامل قتیل شفائی اور بہزاد لکھنوی کے لکھے 11 گانوں کی موسیقی فیروز نظامی نے ترتیب دی۔ ایوریڈی پکچرز کے بینر تلے ریلیز ہونے والی سونی نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان میں سیاسی موضوع پر بننے والی اولین فلم ہماری زبان نور فلمز کے بینر تلے 10 جون 1955 کو ریلیز ہوئی۔ رخسانہ کی بطور اداکارہ یہ پہلی فلم تھی۔ ہماری زبان کراچی میں بننے والی پہلی فلم تھی جس میں بابائے اردو مولوی عبدالحق نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ فلم بنگالی زبان کو ملک کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینے کے خلاف ایک آواز تھی۔ اس سے قبل مولوی عبدالحق نے 22 اپریل 1954 کو وزیر اعظم پاکستان محمد علی بوگرا جو کہ بنگالی تھے اور انہوں نے بنگالی کو ملک کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا کہ اس فیصلہ کے خلاف 1 لاکھ سے زائد افراد کا احتجاجی جلوس نکال چکے تھے۔ ہماری زبان بھی اسی احتجاج کا ایک حصہ تھی۔ بدقسمتی سے سیاسی موضوع پر بنائی جانے والی یہ فلم بری طرح ناکام ہوئی اور صرف 1 ہفتہ تک سینما گھروں میں چل سکی۔ رخسانہ نے اس فلم میں رشیدہ کے نام سے حصہ لیا۔ دیگر اداکاروں میں بینا، شیخ حسن لڈن، حشمت آرا اور حافظ عطا محمد قبال شامل تھے۔ ہدایت کار شیخ حسن تھے۔ اس سال ریلیز ہونے والی 8ویں فلم محفل تھی جس کے ہدایت کار شریف نیر اور فلم ساز چودھری مراج الدین تھے۔ ایور لکی فلمز کی جانب سے نمائش پذیر ہونے والی محفل ہٹ ثابت ہوئی۔ فلم میں صوبیہ خانم، سدھیر، علاء الدین ظریف، ایم اجمل، ساجدہ، آغا پیر جانی، اثر چغتائی اور عنایت حسین بھٹی نے کام کیا۔ فلم کے 9 گانے تنویر نقوی اور طفیل ہوشیار پوری نے لکھے جبکہ 3 موسیقاروں جی چشتی، حسن لطیف اور نذیر جعفری نے دھنیں ترتیب دیں۔ محفل 17 جون کو ریلیز ہوئی۔ ہدایت کار داؤد چاند کی پنجابی سوشل فلم بلبل 1 جولائی کو چاند فلمز کے بینر تلے نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اس فلم کے مرکزی کردار آشا بھونسلے اور سدھیر نے ادا کیے جبکہ دیگر اداکاروں میں نظر، زینت، علاء الدین، غلام محمد، گل زمان، کمالہ اور جی این بٹ شامل تھے۔ بلبل کے مصنف حزین قادری اور موسیقار جی اے چشتی تھے۔ فلم کے 8 گانے ایف ڈی شرف، حزین قادری، وارث لدھیانوی اور جی اے چشتی نے لکھے۔ بلبل کو عوام کی جانب سے زیادہ پذیرائی نہ مل سکی۔ 1955 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ اردو سوشل فلم جھیل کنارے ممتاز محل فلمز کی جانب سے 31 جولائی کو ریلیز کی گئی جس کے ہدایت کار نظام ناخدا اور فلم ساز اے مجید تھے۔ فلم کی کہانی شمس الحق نے لکھی۔ موسیقار نذیر جعفری نے مشیر کاظمی کے لکھے 8 گیتوں کا میوزک ترتیب دیا۔ فلم میں گلشن آرا، سدھیر، گیتا نظامی، ببو، آشا بھونسلے، ظریف، اجمل اور شیخ اقبال نے کام کیا۔ اس فلم کی عکاسی بھی نظام ناخدا نے کی جو بنیادی طور پر ایک کیمرہ مین تھے۔ جھیل کنارے بھی اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکی۔ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی دوسری فلم طوفان تھی۔ قاغان فلمز کی طوفان نے عوام کو بہت متاثر کیا اور باکس آفس پر ہٹ رہی۔ طوفان کی کہانی ہندو کرداروں پر مشتمل تھی۔ فلم کے ہدایت کار حیدر شاہ اور فلم ساز خواجہ سلیم اور ریاض میر تھے جبکہ موسیقار جی اے چشتی اور آئی ایچ قریشی نے سیف الدین سیف اور ظہیر کاشمیری کے لکھے 8 گانوں کی موسیقی ترتیب دی۔ فلم کے نمایاں اداکاروں میں صوبیہ خانم، سدھیر، ہمالیہ والا، مجید، نظر، ظریف، آشا بھونسلے، سلطان کھوسٹ، شیخ اقبال اور غلام محمد شامل تھے۔ اردو سوشل فلم نذرانہ 12 اگست کو شہباز پروڈکشن کے بینر تلے ریلیز ہوئی جس کے ہدایت کار سید مرتضیٰ جیلانی اور فلم ساز سید فقیر حسین شاہ تھے۔ نذرانہ کے مرکزی کرداروں میں راگنی، سنتوش کمار جلوہ گر ہوئے۔ دیگر اداکاروں میں نظر، زینت، آزاد، علاء الدین، شاہ نواز، نسرین، آشا بھونسلے، ببو اور غلام محمد شامل تھے۔ موسیقار طفیل فاروقی اور شاعر قتیل شفائی تھے۔ نذرانہ سینما گھروں میں بری طرح فلاپ ہوئی۔ سیربین فلمز کی جانب سے اردو سوشل فلم جلن 2 ستمبر کو ریلیز کی گئی۔
جلن کے فلم ساز شباب کرانوی تھے جنہوں نے فلم کی کہانی بھی لکھی۔ اس فلم کے ذریعے شباب کرانوی نے فلمی دنیا میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جلن کا منظر نامہ نامور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نے لکھا۔ فلم کی ہیروئن نادرہ اور ہیرو عنایت حسین بھٹی تھے۔ اداکارہ رخشی، ظریف، ایم اسماعیل، غلام محمد، شیخ اقبال اور دلجیت مرزا نے بھی کام کیا۔ گیت نگار سیف الدین سیف اور شباب کرانوی تھے۔ موسیقار محمد علی منو تھے۔ جلن میں شامل 7 گانے زبیدہ خانم اور عنایت حسین بھٹی نے گائے۔ فلم نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ فلم ساز و ہدایتکار انور کمال پاشا نے اپنی اردو سوشل فلم انتقام نگار پکچرز کے تحت 23 ستمبر کو ریلیز کی، جس میں صوبیہ خانم اور سنتوش کمار نے مرکزی کردار ادا کیے۔ فلم کی کہانی حکیم احمد شجاع نے تحریر کی۔ سیف الدین سیف کے لکھے گیتوں کو ماسٹر عنایت حسین نے دھنیں دی۔ انتقام نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی۔ سندھ اسٹوڈیوز کی جانب سے بنائی جانے والی اردو سوشل فلم التجا 7 اکتوبر کو سنیما گھروں کی زینت بنی، مگر عوام کی عدم پسندیدگی کی وجہ سے ناکام ثابت ہوئی۔ راگنی، ایس گل، یاسمین، ایم اسماعیل، ایم اجمل اور ساکی نمایاں اداکار تھے۔ التجا کے ہدایتکار چودھری اے گل اور فلم ساز ایس گل تھے، جنہوں نے فلم میں ہیرو کا کردار ادا کیا۔ موسیقار گل حیدر اور گیت نگار قتیل شفائی اور ایم لطیف تھے۔ فلم کی کہانی نذیر اجمیری نے لکھی، جو دیکھنے والوں کو متاثر نہ کر سکی۔ ہیر رانجھا کی لوک کہانی پر مبنی ہدایتکار نذیر اور فلم ساز جے سی آنند کی پنجابی تصویر ہیر 28 اکتوبر 1955 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی تو اس نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ انیس پکچرز کی ہیر پسندیدگی کی وجہ سے سپر ہٹ ہوئی۔ یہ کراچی کی فلمی دنیا میں تیار کی جانے والی پہلی پنجابی فلم تھی۔ ہیر رانجھا کی کہانی 16ویں صدی کا ایک سچا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ متعدد شعراء نے محبت کے اس قصے کو منظوم انداز میں پیش کیا، مگر جو شہرت ہیر وارث شاہ کو ملی وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہ آئی۔ برصغیر میں اس قصہ پر پہلی مرتبہ 1928 میں ایک خاموش فلم بنائی گئی۔ 1932 میں لاہور میں تیار کی جانے والی پہلی فلم بھی ہیر رانجھا کی کہانی پر مبنی تھی۔ ہیر اس لازوال قصہ پر بنائی جانے والی فلم ایک اچھی کوشش تھی۔ عنایت حسین بھٹی کو پہلی مرتبہ اس فلم میں ہیرو لیا گیا۔ ان کے مقابل سورن لتا کو ہیر کے کردار میں پیش کیا گیا۔ صفدر حسین کی بطور موسیقار یہ پہلی فلم تھی۔ ہیر کی کہانی اور مکالمے بابا عالم سیاپوش نے تحریر کیے۔ انہوں نے فلم کی کہانی کا خلاصہ ان الفاظ میں کیا: محبت حسن ہی حسن ہے، محبت حسن کا سراپا ہے۔ سرزمین پنجاب پر جب محبت نے جنم لیا تو اس کا نام ہیر رکھ دیا گیا۔ عشق رانجھے کا روپ دھار کر آ موجود ہوا۔ شیطانی قوت محبت و عشق کے اس ملاپ کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے قیدوں کا بھیس بدل لیا۔ رانجھا چودھری موجو کا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس نے ہیر کے نام کا تانا سن کر تخت ہزارہ چھوڑ دیا۔ عشق نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کشاں کشاں اسے ہیر کے دروازے تک لے آیا۔ اسے محبت کا کرشمہ سمجھیے۔ گوہر مقصود ہیر کی جھولی میں گرا اور اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہیر چودھری چوچک کی بیٹی تھی۔ ہیر اور رانجھا روز اول سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہیر جسم تھا تو رانجھا روح۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ وہ مر کر بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ قیدوں کو جب ان کی محبت کا علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی چوچک کو بھڑکایا کہ جلد از جلد کہیں ہیر کی شادی کر دے۔ بارات آئی مگر ہیر نے سیدے کھیڑے کو دلہا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ محبت اور عشق نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، لیکن قیدو اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ تخت ہزارے کی سنسان پگڈنڈیاں ہیر کی ڈولی نہ دیکھ سکیں۔ حوث اور عشق میں جنگ ہوئی۔ حوث نے رنگ پور میں گھی کے چراغ جلائے، عشق نے پھونک مار کر بجھا دیے۔ حوث نے زہر کا پیالہ بھرا، محبت نے چپکے سے پی لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کہانی مسکرائی، وہ کہانی جو اہل دل کی پلکوں پر آنسو بن کر قیامت تک تھراتی رہے گی۔
ہیر اسی کا نام ہے۔ فلم میں سورن لتا اور عنایت حسین بھٹی کے علاوہ نظر، زینت ایم اجمل، امداد حسین، مظفر جنگ، ریکھا، زیغم، منظور دکھیا اور جبار نے نمایاں کردار ادا کیے۔ فلم میں شامل 13 گیت حزی قادری، وارث لدھیانوی اور بابا عالم سیاپوش نے لکھے، جن کو منور سلطانہ، زبیدہ خانم اور عنایت حسین بھٹی نے گایا، جن میں زبیدہ خانم کی آواز میں حزی قادری کا گیت اساں جان کے میٹ لئی اکھ وے، جھوٹی موٹھی دا پا لے آئی ککھ وے، جو سورن لتا پر فلم بند کیا گیا، بہت مقبول ہوا۔ اسی طرح عنایت حسین بھٹی کے گائے یہ گانے بھی بہت پسند کیے گئے۔ ڈولی چڑھ دیاں ماریاں ہیر چیکاں، مینوں لے چلے اور سانو سجنا دے ملنے دی تانگے، سینے وچ وجی عشق دی تانگے، یہ گانے عنایت حسین بھٹی پر ہی پکچرائز کیے گئے۔ 1955 کی فلم ہدایت کار ایم اے رشید کی پاٹے خاں تھی۔ یہ ایک میوزیکل پنجابی فلم تھی جو ماڈرن ایج فلمز کی جانب سے 18 نومبر کو نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ پاٹے خاں کا ٹائٹل رول اداکار ظریف نے ادا کیا، جو ایک منفرد کامیڈین اور ورسٹائل ایکٹر تھے۔ پاٹے خاں میں 2 بڑی گلوکاراؤں نور جہاں اور زبیدہ خانم نے مرکزی کردار ادا کیے۔ دیگر اداکاروں میں اسلم پرویز، مسرت نذیر، علاء الدین، ایم اسماعیل رقصی اور نظر نمایاں تھے۔ عوام نے پاٹے خاں کو بے حد پسند کیا اور یوں یہ ہٹ رہی۔ فلم ساز اسلام الدین شامی تھے، جبکہ اس کی کہانی حزی قادری نے لکھی۔ فلم میں 15 گانے شامل کیے گئے جو تمام حزی قادری نے لکھے، جن کی موسیقی اختر حسین اکھیاں نے ترتیب دی اور ان کو نور جہاں، زبیدہ خانم، عنایت حسین بھٹی، فضل حسین، امداد حسین اور اداکار ظریف نے گایا۔ نور جہاں پر فلمایا کلی کلی جان دکھ لکھ تے کروڑ نے اور ظریف پر عکس بند کیا گیا یہ گانا اچیاں محلاں والیے لیلا پا دے خیر فقیراں نو بہت پسند کیے گئے۔ مووی میکرز کے بینر تلے تیار ہونے والی ہدایت کار خادم محی الدین کی اردو تخلیق خزاں کے بعد 23 دسمبر کو ریلیز کی گئی، جس میں ہیرو اور ہیروئن کے کردار سدھیر اور شمی نے ادا کیے۔ دیگر اداکاروں میں آشا بھوسلے، علاء الدین، آصف جا اور مجید شامل تھے۔ خزاں کے بعد کی موسیقی حسن لطیف نے ترتیب دی۔ فلم کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اس سال کی آخری فلم ہدایت کار ہمایوں مرزا کی انتخاب تھی، جس میں مرکزی کردار جمیلہ رزاق اور مسعود نے ادا کیے۔ اداکارہ جمیلہ رزاق کی یہ پہلی فلم تھی۔ انتخاب میں نیّر سلطانہ، صبا، آزاد، ایم اسماعیل اور اے شاہ نے بھی کام کیا۔ انتخاب کے فلم ساز بھی ہمایوں مرزا تھے، موسیقار فیروز نظامی تھے۔ یہ فلم بھی شائقین فلم کو کوئی خاص متاثر نہ کر سکی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش ضرور پسند آئی ہوگی۔